نشست میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو اشعار پڑھے تھے، وہ یاد ہے نا؟ تو میں نے آپ کو مولانا روم کا جو تعارف دیا تھا اور پھر وہ اشعار کے بارے میں نے کہا تھا، تو کسی نے مجھے پوچھا ہے صرف لکھی کہ پھر مولانا روم کا کیا ہوا؟ اگر وہ پہلے مجھے کہتا تو پھر میں شروع نہیں کرتا، تو میں اس تعارف کو آگے پہنچاتا۔ بس اتنا کہوں گا، جب ان کی شہادت ہوئی ان کے پیر صاحب کی، میں نے سمجھا نا آپ کو کل ان کے پیر کا تھا کیا تھا، تم اس کا اسنا، تو ان کی جب شہادت ہوئی تو میں نے کہا کہ کتنے کتابوں سے میں نے کل کہا آپ کو کہ ویسے شہادت اسمز اکثر عرفاء علماء اتھل خانوس سسوس حضرت مولانا روم سن یہ فرض تم سندی وجہ کھل گئی تم سن شہادت۔ اب اس کے بعد جب وہ شہید ہو گیا، کیونکہ میں اس اشعار کی طرف آ رہا ہوں، تو وہ کسی نے پوچھا ہے تو مجھے اس کو جواب دے رہا ہے، تو اچھے سے گزارش کرن مائک کرن تھوڑا نہیں ایکو کام تھوڑا ایکو کام۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر مولانا روم رحمت اللہ افسردہ رہنے لگے، غمگین رہنے لگے۔ ان کے سامنے خوشی ہوتی تو انہیں پتہ نہیں چلتا، ان کے سامنے کوئی کچھ بھی کر لیتا تو وہ توجہ اس کی طرف نہیں دیتے۔ لیکن حالت یہ ہوئی کہ کوئی کوسوں دور، میل، 1 میل 2 میل کے فاصلے پر، فرلانگ کے فاصلے پہ بھی اگر کوئی کاریگر بھی ہوتا، جیسے کوئی لوہار، کوئی سونار، اور اس کا جو آلہ ہے لوہے کے کوٹنے کا سیدھا کرنے کا، جب اس کا ٹک ٹک وہ سنتا تھا تو مولانا روم وجد میں آ کر ناچنے لگتا تھا، نہ صرف سما پر، نہ صرف کسی کی آواز پر خوش لہنی بھی، بلکہ وہ جب وہ آواز آتی نا ٹھک 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 ٹھک، تو اس پر بھی اس سے وجد طاری ہوتا تھا۔ وجد جب طاری ہوتا تھا، وہ پھر وہ شعر شمس تبریزی کے وفات کے بعد وہ شعر کہتا تھا، وہ مثنوی میں درج نہیں ہے، اور عرفا نے لکھا کہ اگر وہ شعر مثنوی میں ہوتے تو ان کے پڑھنے والوں پر قیامت طاری ہو جاتی، ویسے شعر تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے شہادت کے بعد شہر میں زلزلہ شروع ہو گیا۔ کیا؟ زلزلہ شروع ہو گیا، زلزلہ۔ اس پر تو یاد ہے 2005 میں گو کشیر میں زلزلہ، تمیک نک نک جھٹک رود پر ریتس سیوان یاد چھا 1 مہینے تک۔ تو اسی طریقے سے زلزلہ جب ہوا تو 40 دن تک مسلسل اس کے جھٹکے آتے رہے، لوگ ڈر گئے، شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ مولانا روم کے جو مریدین تھے، وہ جو 300-400 تھے، وہ پلٹ کے آئے مولانا روم سے، عرض کی، عاجزی کی، انکساری کی، اس کے پیر پکڑ لیے، پھر کہا کہ حضرت کچھ کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے بچیں گے، کیسے جئیں گے؟ تو مولانا روم نے اس وقت مسکرایا، برسوں بعد مسکرا کے فرمایا کہ میں نے زمین سے پوچھا، بس ٹھیک ہے بات، میں نے زمین سے پوچھا، زمین اے زمین تو ایسی کانپتی کیوں ہے، ہانکتی کیوں ہے، تمہیں زلزلے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو زمین نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا؟ تو میں نے پوچھا اس سے تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے 1 لقمہ چاہیے لیکن مزیدار اور تر و تازہ چاہیے۔ تو مولانا روم سے ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس لقمے کا انتظام ہو گیا، یہ فرمانا تھا، اور مولانا روم اسی رات بیمار ہوئے اور اگلے 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، اور اگلے تیسرے دن انتقال کیا، اور دفن کرنے کے بعد اس زمین پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔
یعنی برہ کالس ونان سہلاب یل چیوان پتہ کا عارف ثنا تات مز کا موت ثنا ووٹ بولتے تھے نا کا چھپ لگا. تو وہ مولانا روم کی پرمپرا ہے کہ تم تروتا زلزل بدل سپوز تم سے وفا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ خلاصہ جو میں نے بتایا ان کی مختصر زندگی کا. تو کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ انسان کے اندر جو روح ہے جو بانسری ہے. بات سمجھ گئی نا؟ یاد آ گیا کہ نہیں؟ تھکے ہیں آپ لوگ کیا؟ بانسری سمجھ گئے نا؟ تو مولانا روم نے کہا یہ بانسری جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کی کیا ہے؟ روح ہے. یہ روح اصل میں ایک اصل سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصل وحدت سے جدا کر کے بھیجا ہے اس کو انسان کے اندر. اور جب سے بھیجا ہے تب سے تڑپتی ہے اپنے شہر واپس جانے کے لیے. روز چاہتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے اور کہتی ہے کہ کب میں ادھر سے آزاد ہو جاؤں. اس کی آزادی کو ہم دنیا والے لوگ موت کہتے ہیں. کیا؟ موت کہتے ہیں. لیکن روح کیا کہتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، یہی میری آزادی ہے. لیکن اب مولانا روم اس بات پر آئے. میں نے کل آپ کو سمجھایا نا سوراخ کتنے ہیں؟ وہ بانسری کے بارے میں جو دو اور مولانا روم نے کہا کہ ایک جو ہونٹوں سے لگتا ہے اور ایک نیچے سے جہاں سے آواز وہ کرتی ہے، وہ دو ہے. 7 اور 2 ملا کے. اور انسان کے بھی 9 ہیں. 2 جو فضلات کے سوراخ ہیں انسان کی. سمجھ گئے نا؟ جو انسان کے جو فضلات ہیں ان کے خارجی حصے جو ہے جہاں سے انسان کے فضلات خارج ہوتے ہیں، بولو براز خارج ہوتا ہے، تو وہ بھی 2 ہے. وہ ملا کے انسان کے سوراخ بھی 9 ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو پھر وہ 2 سوراخ بجنے والے نہیں ہیں، خالی 7 سوراخ ہی بجنے والے. سمجھ گئے؟ جو آواز ہے وہ کتنے حصے ہیں؟ 7 سوراخ. اب مولانا روم وہاں پہنچے تو اس نے فرمایا کہ جو کل میں نے وہ شعر پڑھا تھا اگر آپ کو معلوم ہوگا، تو اس نے فرمایا تن ز جان و جان ز تن مستور نیز، لیک کسرات دید جان دستور نیز. کہ بدن کے اندر وہ بانسری چھپی ہوئی ہے خاکی لباس کے اندر، اسے تم وہ اندر ہی ہے. دونوں ملے ہوئے ہیں، بدن بھی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، تن اور جان آپس میں ملی ہوئی ہے. لیکن حادثہ ہے یہ حادثہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے کہ نہ جان تن کو دیکھ سکتی ہے اور نہ تن جان کو دیکھ سکتی ہے، سوائے کچھ لوگ. جو میں نے کل کہا بلبل صاحب کا واقعہ، پھر میں نے آپ کو معروف کرکھی کا واقعہ سنایا، اور میں نے کچھ صحابہ کا بھی واقعہ آپ کو سنایا کہ کچھ لوگ جب اس پہ ان کی فتح ملی ہوتی ہے اور وہ اپنی روح اور بدن کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جسے آپ یکساں کہتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں نا؟ یکساں. دون گش گسن کیا؟ یکساں. اصل میں وہیں پہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں، یکساں پہ. ہم اس وقت حلول سمجھتے ہیں کہ خدا نوز باللہ ہمارے اندر آ گیا، ہمارے اندر آ گیا، اور ہم اس کو حلول سمجھ بیٹھتے ہیں، غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس کا حلول کو ہم غلط ہی معنی لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا آ گیا. اور میں نے اس پر اگر آپ کو یاد ہوگا منصوری حلاج کا واقعہ سنایا تھا، یاد ہے؟ تو منصور پہ بھی الزام لگا کہ اس نے ایسا کہا. اس کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا. اب جو ہمارے بدن کے اندر مولانا روم کے مطابق کیا ہے؟ بانسری ہے کیا؟ روح. نو سے بدن دیکھ سکتا ہے اور نو سے. تو اس پر
میں نے آپ کو ایک شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، کون سا شعر تھا؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں دو گردگار پھرتے۔ تو جب صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے غار میں، تو باہر سے سراقہ کے قدم جب دیکھے اور بھی کفاروں کو دیکھا، تو تب تک 20 ٹولیاں آئی تھی حضور کو دیکھنے کے لیے۔ تو 20 کے پیر جب نظر آئے تو ایک ٹولی بڑی تھی، اس میں 20-30 آدمی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ لرزنے لگا، کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا انہیں ہم نظر نہیں آئیں گے۔ تو انہیں غار میں جب دیکھا تو حضور نظر نہیں آئے، کیونکہ ہجرت والی رات بھی حضور ان کو نظر نہیں آئے تھے۔ صدیق نظر آئے تھے، حضور نظر نہیں۔ وہ کیوں؟ کہ جو حضور ہے وہ کائنات کی جان ہے، اس لیے حضور خالصتاً نظر آتے تھے ایمان والوں کو حضور کی صورت میں، اور کفار کو تو وہ انسان کی صورت میں نظر آتے تھے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ حضور نبی اور نور کے صورت میں صدیق کو نظر آئے، علی کو نظر آئے، عثمان کو نظر آئے، لیکن ابو جہل کو محمد بن عبداللہ کی صورت میں نظر آئے۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے جو روح ہے ہماری بدن کے اندر ہے، نہ ہی جسم اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی، اور اس روح کو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ روح ایسی ہے کہ جسم اس کو پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ میں نے ایسے عرفاء کو اپنی آنکھوں، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے جو 1000 سالہ پرانے مردوں کے روحوں کو بلا کر باتیں کر دیتے ہیں۔ اس دور میں، آج کے دور میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو روح پر پکڑ نہیں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اہل دل، جن کو آپ کہتے ہیں نا روحانی لوگ، کیا بولتے ہیں آپ ان کو؟ روحانی لوگ۔ تو روحانی لوگ ہوتے ہیں روحانی اس لیے انہیں خبر ہے کہ ہم روحانی ہیں، تو ہمارا کام بھی روحانی ہے، ہماری بات بھی روحانی ہے، تو بات بھی روحانی کرتے ہیں، روحوں سے کرتے ہیں، روحوں سے کرتے ہیں۔ تو بات یہاں الابریٹ کرو کہ سیدھا چلو آگے، تھوڑا وسیع کرو۔ تو بابا یہ حضرت علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی تو مجلس میں بیٹھے تھے، کہیں لوگ تھے، تو پھر کچھ لوگ آئے، تو وہ بھی مجلس میں آئے، شیخ العالم اٹھے ان کے ساتھ چلے گئے۔ واپسی پر کسی نے پوچھا حضرت یہ کون تھے؟ تو فرمایا اڑ کے آئے تھے یہ لوگ، چل کے نہیں آئے تھے۔ کہا حضرت ہم نے اڑنے اور چلنے کا نہیں پوچھا، پوچھا کہ کون تھے؟ کہا ایک ویسے کرنی تھے اور ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ روحانی تو آئے تھے شیخ العالم کو پڑھانے کے لیے، اسی لیے شیخ العالم کا سلسلہ جو ہے نا وہ ایسی سلسلہ ہے کہ ان کی جو خلافت ہے وہ کسی پیر کے ذریعے ان تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ براہ راست ویسے کرنی آ کے انہوں نے ان کو خلافت عطا کی، اس لیے اسے ویسی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو وہ روح نکل آتے ہیں، وہ روح جو روحانی بن جاتے ہیں، جیسے ابو الحسن خرقانی کے بارے میں کہ جب باجد بستامی سے کسی نے پوچھا حضرت خلافت آپ اپنی کس کو دے رہے ہیں؟ کہا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ کہا اسی مسئلے میں آگے گفت نامش ہست نامش بلحسن، اس کا نام ابو الحسن ہوگا۔ پھر 40 سال ہو گئے، ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، والدہ کے ساتھ آئے پیر بزرگ کے مزار پر دیکھنے کے لیے، تو وہاں سے حضرت نکل آئے باہر اور خلافت بھی دی، بیعت بھی کی اور اپنا خرقہ بھی پہنا۔ تو اس طریقے سے آپ کہو گی کہ نہیں ایسی کوئی بات ہے قرآن و سنت میں جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے تن زی جام جان جتن مستور نیس،
تو کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ایسے ثابت ہو سکتا ہے، میری بات کو دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ صحیح مسلم ہے، کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم ہے، اور سیاست میں کہیں جگہوں پر حدیث ہے کہ حضور صحابہ کے بیچ میں تھے اور طواف کر رہے تھے تو جب ابو قیس کے طرف دیکھا، کہا صحابی اور رک جاؤ، کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا دیکھو اس پہاڑ کی طرف کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا وہ موسیٰ آ رہا ہے سرخ جوڑا پہن کے طواف کرنے کے لیے۔ کہاں موسیٰ کا دور اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ؟ اور یہی ہے روحانیت، روحانی باتیں۔ اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، پتہ نہیں وہاں کون کون موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنہیں نظر آتا ہے انہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہیں نظر کون کون آتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کو اور بھی کہہ دوں، دیوبندیوں کے جو شیخ الحدیث ہے اور مانے جانے شیخ الحدیث ہے انور شاہ کشمیری لولابی، ان کے ایک خلیفے نے، ایک عالم نے ان کے بارے میں لکھا ہے، انور صاحب کا ایک واقعہ، کہا کہ وہ گھر آئے تھے تو کچھ لوگوں کا وفات ہو گیا تھا اس عشرے میں یا اس مہینے میں، اس دوران۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ سارے مردے میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فاتحہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب وہ اپنے لیے تو ثابت کر رہے ہیں، جب ہم یہی واقعہ غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملک کیسا تھا، روحوں سے تعلق کیا تھا کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے، کون؟ غوث اعظم جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے تو بڑی لائن لگتی تھی، اس لیے نہیں کہ میری ماں کو فاتحہ پڑھ لینا، حضور میری باپ کے لیے دعا کر لینا، میرا بھائی وفات پا گیا اس کے لیے دعا کرنا، اس لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ سلپیں دیتے تھے، پرچیاں دیتی تھی۔ کس نے؟ کہ حضور جا کے دیکھ لینا، میری ماں کو میرا سلام بھی کہنا، میرے بھائی کو کہنا کہ فلاں چیز اس زمانے میں اس سے جب وفات ہو گئی ملے نہیں، وہ کہاں رکھ کے چھوڑ چلے گئے۔ تو آج چلے جاتے تھے قبرستان، 2 دن بعد 3 دن بعد سارے سوالوں کے جوابات غوث اعظم لے کے آتے تھے، سب مردوں سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایسے جب روحوں پر انسان فتح میں نہیں پاتے ہیں، جب روح باہر آ جاتی ہے، آپ سمجھے نہیں میری بات کو، میں آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ اگر ہمارا ریڈیو خراب ہوتا ہے، کیمرہ خراب ہوتا ہے، ہم کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ اسے خبر ہے کہ کون آئی ایف اس میں کیا ہے، کون کیپسٹر کہاں لگانا ہے، کون رجسٹر کہاں لگانا ہے، کون ٹرانزسٹر کہاں لگانا ہے، تو اس کو دیکھتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معالج روحانی ہوتے ہیں وہ جب اپنی بانسری کو سنتے اس کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اب کل کی بات آئی نا، جب اس کے اندر گھس جاتے ہیں، جو ہی اندر چلے جاتے ہیں، جو ہی اندر چلے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا کیا ہے پھر کہ اندر گھسنے سے وہ اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اس آواز کے پیچھے، اور اس آواز کو سن لیتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں، اس آواز کو سن لیتے ہیں۔ وہ ایک دروازہ ہے، کیا ہے؟ دروازہ۔ کون سا دروازہ؟ اب وہ شعر پڑھیں گے۔ تنزجا وجازتن مستور نیس لے کسرا دید جا دستور نیس آتش استی بانگی نائی و نیست باد ہر کی آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کندر نئی فتاد جوشش عشق است کندر مئی فتاد۔ اب
اب یہ دو شعر سنے پھر آگے بڑھیں گے، کل کا سبق اختتام کریں گے۔ تو وہ اس سنتے 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 جو اندر سے بانسری بجتی ہے نا، وہ آہو فغاں بلند کرتی ہے، اور وہ اسی آواز کو سنتے سنتے اس کے ساتھ کل مل جاتا ہے۔ کل مل جب وہ گیا اس کی آواز کے اندر ہی اندر چلا گیا، اور جو ہی وہ اندر چلا گیا وہ روح کی بات کو سن گیا، وہ روح کی بات کو سن گیا، پا گیا روح کیا کہہ رہی ہے، کیوں تڑپتی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اور وہ دوہریت یعنی دوہرا معیار، دوہریت اپنے بدن میں دیکھنے لگا، اور رستے میں چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ باتیں کرنے لگا، لوگ اسے پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے خود ہی چلتا چلتا اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس کو کچھ نہیں ہو گیا، اس نے روح کو پا لیا، اور اس سے باتیں کرتا ہے، اس نے روح کو پا لیا اور روح سے باتیں کرتا ہے، اور روح کے طرف مخاطب ہے، اور روح کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ خدا سے بات نہیں کر رہا، سنیے گا بات کو، وہ خدا سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ ملک سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ مدینے کے حرم سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ روح کس سے بات کر رہا ہے؟ اپنے نیستان سے بات کر رہا ہے۔ نیستان سمجھ گیا نا، نیستان سمجھ گیا نا، آج شباز نیستان سے بات کر رہا ہے، وہی کے نغمے گا رہا ہے، وہی کی باتیں کر رہی ہے، وہی کی بات سنا رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ عرفا اس سے سن کر سمجھ کر اپنی زبان حال سے اظہار بھی کر لیتے ہیں، سمجھ گئے بات، سمجھ گئے؟ اس سے کبھی آپ نغمہ توحید کہیے، اس سے آپ کبھی شعر کہیے، یا اس سے نغمہ وحدت کہیے، کچھ بھی کہیے، لیکن وہ اظہار کر لیتے ہیں اس بات کو، کبھی کبھی کر لیتے ہیں اظہار اس بات کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ادھر جانے کے لیے میں نے کل کہا نا کہ وہ ہمارے اذنین جو کان ہیں یہ مونڈ لینے پڑتے ہیں، آتشی وہاں جب جائیں گے نا تو بانگ نائے و نیست باد، بانسری کی آواز مولانا نے کہا ہوا نہیں ہے، آگ ہے۔ کیا ہے؟ آگ ہے، ہر کی آتش ندارت نیست باد، جسے آگ نہیں لگ گئی، جس سے یا جس کے اندر یہ آگ نہیں ہے، جس نے آگ اندر دہکائی نہیں، جس نے آگ اپنے اندر جلائی نہیں، تو مولا روم کہتا ہے ہر کی آتش ندارت نیست باد، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو پتھر بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ آگ نہیں جل رہی ہے۔ تو پوچھا کون سی آگ ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی یہ آگ اس کے لپٹے جب آتے ہیں تو انسان ظاہر کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں نا؟ کہیں اب تھک تو نہیں گئی؟ تو مت کیوں تنگ مہ ہو۔ تو اس پر میں نے کہا کہ عرفا نے لکھا ہے، عرفا نے لکھا ہے، بارہا کشن عرفن ہز مثال دس میں تو رہا تھا، یا اس میں تو انہوں کہ عرف نسا گسن بغراوی، بوند تھود گسن عرفن ان مرتب کرن، بوند تھود گسن عرفن ان مرتب کرن، بلکہ کنی بھی چی تم نغم بودا روح سچنا تم ونت سو پرواز بون آسا، کنی بھی چی تم پرواز ہو رہا تم سنا تس کت ونت یس تمی ویز کس نفرت سمجھس مجھوا۔ اس پہ میں نے آپ کو مثال دی، یاد ہے کل شاہ صاحب کلندر کی وہ غزل میں نے کہی تھی، یاد ہے؟ یاد مجھتے ہیں منم امروز یارب بے وسیلہ، سچکنا بے وسیلن ہند وسیلہ، کرکھنا ناگہانی نارس میں گلزار، بپاس شاہ ابراہیم خلیلہ، سموتت جائے سری جائے تنہا، پرب حسبن اللہ نعمن وکیلہ، انا طاقت ہکا موسیٰ دپت بو، چگومت سور تورس از تجلہ۔
اس پر میں نے آپ کو ایک اور عارف کی بات بتائی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں سبدم اوری ندا بسبدس ونیو بسبدس میں وچ نور تجلا دتم پائی زلزلہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں امس کم دیت پائی شاعر کے مطابق کم دیت اس پائی مطلب اب سنیے گا میری بات کو وحی ما بس کچھ پیغمبر اس پر پائی کا پوئرا اب جب وحی بھی نہیں اترے گی فرشتہ بھی نہیں بتائے گا کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے پائی کا پوئرا خودی الکوہی تورس پر وجود کس کوہی تورس پر تیمت کو یہ تمنا دون انا طاقت ہے کا موسیٰ دکت بو چھگومت سور تورس از تجلہ منم امروز یا رب بے وسیلہ چکنا بے وسیلہ ہند وسیلہ یہ اندبس میں سبدم اوری ندا بس سبد سننی موسیٰ میں وش نور تجلہ دتم پائی زلزلہ ہمیں لوگوں یوس امسون پائی شو امس نفرس امس ونن ولسز بانسری چھ ایکٹیویٹ گمس سنیے گا میری بات کو امس بانسری چھ ایکٹیویٹ گمس ام شو کام دتمت اپر یپر ام تم سن پائی بوز من سیت وجود سین یا اقبال انس اپنے من میں ڈوب کر میرا نہیں روم نے ایک اچھی مثال پیش کر دیا ایک اچھی مثال تو کیا فرمایا فرمایا نئی حدیث راہ پر کھومی کنل نئی حدیث راہ پرکھو می کنل قصہائے عشق مجنون می کنل مجنون سے ناو کن کن بوزنو مجنون سے ناو چا بوزنو کن کن بس تم تھا میں کن توجہ بن دو دہانے دارین گویا ہم چنائی کس دو دہاں دارین گویا ہم چنائی یک دہانے پنہا اس یک دہانے پنہا اس در لبہائی وئی لیک داند ہر کی اورا منظر اس کئی فگانے ای سرے حمزہ سرس اب تک فرماوا مولانا روم اب یہ بات مضمون کی طرف ہے فرما ہر کی جز ماہی زعابش سیر شد یا سیر شد ہر کی بے روزیس روزش دیر شد اللہ اکبر ومبر سمائے راست ہر کس چیرنیس تومے تامے ہر مرگ کئی انجیرنیس فرماوا ہر کیے ہر کرا جامعز عشق شاک شد اوز ہر سو عیب کلی پاک شد اے دوائے ناخوت و ناموش اے دوائے ناخوت و ناموش اے تو افلا تو نیو چالی نوش کیا جی جسم خاک راز عشق بر افلاک شد جسم خاک را
جس میں خاک را عشق از بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد اللہ اکبر دبا عشقی جانے عشقی جانے تور موسم آمد عاشقا تور مستو خر موسیٰ سائقا سر پنہا استنر زیر بم سر پنہا استنر زیر بم پھاش اگر گویم جہاں برہم زنم ایمان فارسی اس طرح فکری ہم طور فکری پھاش اگر گویم جہاں برہم زنم دباں پار لگے دم ساز خود گر جفت مئی ہم چنئی من گفت ہائے گفت مئی اب سنی پائیں تو مولانا روم نے فرمایا چلو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت علیہ رحمت و رضوان کا ایک پڑوسی تھا اس سے اشار حل ہو جائے گا پہلا والا تمہیں سمجھ آ جائے گا کیا تھا پڑوسی تھا لیکن وہ چمار تھا چمار سمجھتا ہے موچی موچی سمجھ گئے نا کسی بھی طبقے کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اسلام کے خلاف ہے سمجھ گئے میری بات بلکہ ہمارے کشمیر میں بانی اسلام جو کشمیر جو ہے وہ میر سید علی حمدانی ان کے جو پیر مرشد تھے محمودی مزدقانی رحمت اللہ تعالی محمودی مزدقانی وہ بھی جوتوں کی پالش کیا کرتے تھے اور جوتے بناتے تھے تو حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ نے کہیں لاکھ درود پڑے حضور کو دیکھنے کے لیے لیکن کبھی خواب میں نہیں آئی یہ واقعہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں بات آئی تو میں اس لیے بات بتا رہا تو وہ پڑھتے رہے ایک رات میں ایسا ہوا کہ اللہ نے فضل کر دیا کہ حضور تشریف لائے کہا بیٹے کیوں فراق میں پڑے ہو کہا یا رسول اللہ اتنا تڑپایا ساری زندگی میں درود پڑھتا رہا اور اگر مجھے بیٹا ہونے کا فخر ہے تو ہم سے چہرے بددعا چھپانا کیا ہے پانسو نکل آئے خواب میں تو حضور مسکرائے تو جب میر سید علی حمدانی نے دیکھا کہ حضور موج میں ہیں موج سمجھتے ہیں نا خوشی میں ہیں مجھ سے خوش ہے تو وہاں کی بڑھنے لگا تو کہا کیوں نہ میں پائے مقدس چوم لوں خواب میں ہی وہ آگے بڑھا پائے مقدس چومنے کے لیے جو ہی آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہونے لگے تو جب قریب ہوئے پائے مقدس کے تو تب حضور بالکل اوپر کی طرف چلے گئے تھے لیکن بات ہو رہی تھی تو کہا یا رسول اللہ ایک طرف تو بیٹا کہا ایسا بھی میرا کیا خطا ہے میری ایسی کیا گناہ ہے کہ میں تیرے طرف آنا چاہتا تھا پائے بوسی کرنے کے لیے قدمین چومنے کے لیے آپ چلے گئے حضور مسکرائے مسکرا کے فرمایا بیٹے آپ گنہگار نہیں ہیں
مجھے ادھر بھی تم پہ فخر ہے ادھر بھی فخر ہے. اور وہ معراج کا واقعہ سنایا. میں نے تو تمہیں معراج کے دن پیش کیا پیغمبروں میں, لیکن وہ تو روحانی سلسلہ تھا, تب تو صرف بہت سری تھا, قید نہیں تھی. میں نے بلایا معراج میں, پیغمبروں کے سامنے تعارف کیا آپ کا, تب قید نہیں تھی. لیکن اب تو تیری بانسری تیری بدن, اب تم مجھے چھو نہیں سکتا ہے جب تک کہ تمہیں کوئی پیر ایسا نہ ملے اور رستہ بتائے مجھے میرے قدم کیسے پکڑ سکتے ہیں. تو کہا اس نے تو کہا بیٹے تمہیں کوئی پیر ایسا ملے جو تمہیں پکڑ کے لائے اور میرے قدمین تک پہنچائے. تو کہا یا رسول اللہ اتنا تو عنایت فرمایا, وہ بھی عنایت فرمائے. فرمایا اس دور میں تو ایک ہی ہے, اس دور میں, لیکن اس کے پاس جانا, اس کا نام محمود مزدقانی ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا تو دیکھا کہ وہ جوتوں کو پالش کرنے والا. تو پھر اس کے امتحانات شروع ہو گئے وہاں پہ. اب بتانا یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی ذات یا کوئی قوم نیچا اونچ نہیں سمجھنا چاہیے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. وہ جو ابو حنیفہ رحمت اللہ کا پڑوسی تھا وہ موچی تھا, لیکن اس کے برے عادات تھے. وہ شرابی بھی تھا, کبابی بھی تھا, شراب پیتا تھا, رات کو اسے دیوانگی آ جاتی تھی, وہ اپنے چھت پہ چڑھتا تھا. امام ابو حنیفہ کے ساتھ میں رہتا تھا, چھت پہ چڑھا اور بیٹھ کے اشعار پڑھتا تھا, پھر اٹھ کے رقص کرتا تھا شراب کے نشے میں, آوازیں نکالتا تھا. ادھر سے ابو حنیفہ ایک ٹانگ پر 15 پارے پڑھتا تھا. وہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت پڑھنے مسجد میں آتے تو وہاں درود حضور کی وجہ سے ہماری سنتیں سیدھی نہیں ہوتی. میں نے انہیں کہا نادانو تمہاری عقل کہاں ہوتی ہے کہ جسے رب کی نماز ہو اسے کسی آواز کی کیا پرواہ, اسے کسی کی آواز کیا روک سکتی ہے. اسے تو تعلق ایسا ہونا چاہیے نماز میں کہ علی المرتضیٰ کی طرح تیر بھی آ جائے خبر نہ رہنی چاہیے کہ اللہ کی نماز. تو فرمایا وہ رات کو ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا. اس کے سارے گھر والے, اس کے بچے, خاندان سری استانگی وہاں. شرمندگی کیا سمن گسا, انہیں شرمندگی اس بات پہ تھی کہ اپنی تو بات خیر کوئی بات نہیں, لیکن ابو حنیفہ امام العالم ہے, امام اعظم ہے, ان کے در پہ خلیفہ بھی ننگے پیر آتا تھا. اب ان کے باعث ہماری شرمندگی ہوتی ہے. ان کے گھر والے, ایک رات ہوئی کہ وہ موچی ندارت, وہ اوپر نہیں چڑھا, اس نے وہ آوازیں بلند نہیں کیے, آہو فغان نہیں ہوئی. کل دوسری رات ہوئی, پھر نہیں ہوئی, آوازیں جب نہیں آئی, تیسری صبح ابو حنیفہ نے ان کے در کو کھٹکھٹایا. کہا وہ آوازیں کرنے والا کہاں ہے, خیر ہے اس کی, بیمار تو نہیں ہے. کہا حضرت اب وہ آوازیں نہیں کرے گا, آپ کو تنگ نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہا ہم نے کوتوالی میں تھانے میں رپورٹ لکھوائی اور اس سے ہم نے بند کروایا, قید کروایا.
تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. تو امام ابو حنیفہ واپس گھر نہیں گئے, سیدھا تھانے گئے. وہاں کوتوال سے کہا, وہ جب اس نے دیکھا ابو حنیفہ وہ تھر تھرا کانپنے لگا, کھڑا ہو گیا. کہا حضرت مجھے آواز دی ہوتی تو میں سر کے بل چلا آتا, آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا, میں سارا ڈپارٹمنٹ لے کے آتا. کہا نہیں مجھے کام تھا آپ سے اس لیے آیا. کہا حضرت حکم فرمائے. کہا میرے پڑوسی کو آپ پکڑ کے لے آئے ہیں. کہا حضرت ہاں ہم تو لے کے آئے لیکن وہ شرابی ہے, کبابی ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے. کہا میری ایک التجا ہے, میری ضمانت پہ اسے رہا کر دو گے؟ کہا کیوں؟ وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں. کہا میری ضمانت ہے. تو اس نے اسے چھوڑ دیا. اب میں نے اس کو مختصر کر کیا, اب بات بتانے جا رہا ہوں اس میں کیا مجھے بتانا تھا. وہ جب چھوڑ دیا, وہ لے کے آئے, تو ہم ہوتے تو تھانے میں 10-15 باتیں اسے سناتے, 2-4 تھپڑ مارتے, کم سے کم باہر لے جاتے, نصیحت کرتے, تبلیغ کرتے, باز پڑھتے. آپ سب مبلغین ہیں, وہاں سے لے کے شروع کریں, نعت خواں ہیں, مبلغین ہیں, حفاظ ہیں, بڑے بڑے عالم آپ بیٹے ہیں. کیا کرو گے آپ؟ کسی شرابی کو پکڑ کے پھر آزاد کراؤ گے تو کم سے کم راستے میں تو نصیحت کرو گے نا. ابو حنیفہ اس کے پیچھے رہا, وہ آگے چلنے لگا, ایک لفظ بھی نہیں بولا. اب سنیے گا, جب وہ راستے میں گزرنے لگا, ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان, اس کے جو اس کی پیٹھ ہے اور جو سر کا پچھلے والا حصہ ہے, یا تو کسی پر چر کھڑ چھوا نا, تو اس سے دیکھنے لگا بار بار. جب وہ گھر پہنچا, سمجھ گئے میری بات کو, جب وہ گھر پہنچا ابو حنیفہ اپنے گھر گئے. صبح جب ہوئی تو پوری رات کو پھر وہ نہیں دکھی. ابو حنیفہ پھر چلے گئے گھر. کہا اس کا کیا ہوا, میں نے تو گھر چھڑا کے لایا, آج اس نے پھر تنگ نہیں کیا. تو وہ اندر سے کہنے لگا, کہا حضرت اب میں ایک تنگ آپ کو نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کل آپ پہ بہت غصہ تھا, جو آپ مجھے کچھ کہے نہیں, میرے سر کو پیچھے کی طرف سے دیکھتے رہے, گھر پہنچا, اندر آیا تو عجیب سا انقلاب دل میں بپا ہوا کہ جیسے میرے خدا نے کہا کہ اے شرابی آؤ مجھ سے اسے کر لو, ہمیشہ کرتے ہیں. اور کہا پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی, جو ہی نیند آتی تھی تو خدا مجھے خواب میں آ جاتا تھا. تو ایک ایسی عشق کی نظر کر دی کہ اندر کی بانسری ایسی بج گئی کہ جہاں سے نیستان سے وہ بانسری آئی تھی, وہ ایسا پیغام آ گیا کہ شرابی نے کہا کہ مجھے تو اب نیستان کے نغمے آ رہے ہیں, اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا. اور آپ کے لیے اچھی خبر ہے, یہ شرابی بعد میں ایسا ہوا کہ جس کے تعریف ابو سید ابو الخیر نے اپنی کتاب میں کہا کہ اس سے میں نے عشق سیکھ لیا. بعد میں ایسا عاشق ہو گیا کہ جب امام ابو حنیفہ کو کوئی عشق کی بات, روح کی بات پوچھتا تو کہتا میرے پڑوس میں فلاں آدمی ہے, اس سے پوچھ لو. تو ایک عارف کی نگاہ پڑی تو وہ اندر سے کیا ہوا, بانسری بیدار ہو گئی. اب فرمایا نئی حدیث راہی پرخون می کند. اب میری سکون بڑھے, نئی حدیث راہی پرخون می کند کہ سہائے عشق مجنون می کند, کہ سہائے عشق مجنون می کند. دو دہانے
پنہاست در لبهای وی. اور کون کیا چیز ہے؟ لیگ داند ہر کیورا منظرس کئی فغانی ایسر حمزہ سے سرس. اب فرمایا یہاں مولانا روم اپنی بات کہتے کہتے بات کر نہیں پائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر آپ تھوڑا ذمہ دلی کا ثبوت دیں گے تو میں آپ کو یہ بات اتاروں گا دل میں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں حض جو تمس انگل لاسٹس پھوٹ سو کہتے ہو نا کشمیری میں. میں حض بوز تمس یورک پتہس میں یورک 5 چپٹی کیا کہتے ہیں نا چکنی چپٹی باتیں میں نے اس سے کیے اور اس کے اندر سے میں نے وہ راز نکال دیا. ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. میں اور سمجھا دوں گا. مجبور ہوں. کیوں کہ میں کم علم ہوں اور بچس مڑ اور آپ سمجھدار ہو لیکن میں سمجھانے سے قاصر ہو رہا ہوں بار بار. تو یہ کنسی انٹراگیشن کران کنسی یہ سن چاسا اندر تھا. اب یہ جو مثال میں دے رہا ہوں یہ میری مصنوعی ہے. کوئی چور آیا اس نے چوری کی اور اس نے وہ سارا سونا چھپا دیا. پھر اس کو ایس ٹی ایف نے لیا اور انٹراگیشن سینٹر میں ڈالا. پیٹا اتنا کٹائی کی کہ ہڈی پسلی کر دی. لیکن وہ اتنا مضبوط چور تھا یعنی مضبوط بانسری والا تھا. اس نے کچھ نہیں بتایا اور اس نے وہ سن اپنے اندر ہی پوشیدہ رکھی. اور جب اس نے اندر پوشیدہ رکھی پھر سرکار کو پتہ چلا کہ سن تو جو چوری کی ہے وہ اسی نے کی ہے. مال اسی کے پاس ہے. مال مسروق کا اسی کے پاس ہے. لیکن اب اس کو کٹائی سے کچھ نہیں ہوا. پاور ٹچ کیے کچھ نہیں ہوا. الٹا لٹکایا کچھ نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں میں جو کہہ رہے ہیں نا ان سے ولی گزرے ہیں. الٹا لٹک کے وظیفے کیے. ضربات کر کے اپنے سینے کو کوٹا پیٹا. یہ یوں ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو تھانے کی مثالیں دے رہا ہوں. اور اپنے آپ پہ ضربات لگائے ضرب دیے ضربکاری سے کوٹا پیٹا. پھر بھی وہ بانسری اندر بجی نہیں. وہ بانسری اندر والی بجی نہیں. پھر وہ کہیں چلے گئے اور کسی عارف نے پھونک مار کے اس کو بجا دیا. اب خیر تو یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ میں نے کہا کہ میرے شاگرد بڑے تیز ہے اور پڑھانے والا تھوڑا کمزور ہے اور اس لیے میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے پہلے بتا دیا. اور جب اس کو پیٹا کوٹا وہ بولا نہیں. پھر سرکار کو یہ سوجی یہ خیال آیا کیوں نہ اس کو اپنا ایک زبردست جو ہمارا آدمی ہے. کون آدمی؟ نہیں ہاں جاسوس. اسی جاسوس کو بولتے ہیں. یہ اس کو ورگلا کر اس راز کو نکال دیا. پھر وہ اس کو جاسوس پلانٹ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی. بات اتنی عظیم ہے اگر سمجھو گے تو بات تو پھر کیا ہوا کہ کوئی جاسوس آیا اور اس نے سامنے آ کر کہا مارنے والوں سے مت مارو اس بیچارے کو. اس نے چوری نہیں کی اور تمہیں پتہ نہیں غلط ایڈریس ملا اس کا. اتنا مارا اتنا میں ذمہ دار ہوں. یہ چور نہیں ہو سکتا. کم سے کم رحم کرو اس پر. تو اس آدمی کے اندر اس کے دل کے اندر اس کی محبت آ گئی. اس کی شفقت آ گئی. کہا اس نے مجھے بچایا. تو پھر اس نے اس سے دوستی شروع کی. جب دوستی ہو گئی تو دوستی کرتے اس نے اس کو بتایا کہ میں بھی چور ہوں. میں بھی چوری کرتا تھا. پھر میں نے ایسی چوری کی. پھر میں نے ایسی چوری کی. پھر میں نے ویسی چوری کی. جب ساری چوریوں کے بارے میں اسے بتایا تو وہ اصل چور اپنے مال مسروقہ کی طرف آیا. اس نے کہا میں نے بھی تو یہ چوری کی ہے لیکن یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کسی اور کو نہیں بتاتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جب انسان اس سارے چیز سے وہ مالی مسروقہ جو انسان کے اندر ہے وہ باہر نہیں آتا ہے تو پھر اس کو جاسوس آتا ہے. تو یہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ جب اس حالت میں پوچھے جو ان کے اندر پوشیدہ چیز تھی، اب ہم مال مسروقہ تو نہیں کہہ سکتے، بیادبی ہے، جو ان کے اندر پوشیدہ چیزیں تھی وہ اس نے اندر رکھی ساری زندگی. پھر ادھر اس حال پر جب پوچھے کوئی ایسا اس وقت مولانا روم کو ملا اور اس نے اس راگ رسا کے سامنے وہ راز کھول لیا اور اپنے اوقات بھی آ گیا، اوقات عشق بھی. ابھی تک وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ اس آدمی کی طرح میں امام ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ چیز، میں تو اس بات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مجھے. تو یہاں پوچھ کے اس نے فرمایا نئے حدیث راہی پرکھو می کن کسہائے عشق مجنون اللہ اکبر. یہ جو بانسری ہے نا میرے اندر، یہ بڑی خطرناک رستے کی بات کر رہی ہے. وہ سامنے والی سن، جس سے بھی مولانا روم سمجھا رہا ہے اس سے کہتا ہے ہم فرمایا نئے حدیث راہی پرکھوں می کنن، یہ جو مجھ سے باتیں کر رہی ہے بڑی خطرناک راہ کی باتیں ہیں، اس میں کچھ نہیں رہنے والا، ختم ہونے والا. کیوں کہ سہائے عشق مجنون می کنن، مجنون کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے، مجھے مجنون کی عشق کے قصے بیان کرتی ہے. یا اس نے اشعار لکھا ہے اور مجنون نے ایک بات کہا، اس دور کے بادشاہ نے جب لیلا مجنون کے قصے سنے یاد توجہ ہے میرے طرف، تو سنے کسے، تو اس نے کہا کہ میں ایک دن اچھا وہ خلیفہ کیا تھا، وہ جو بادشاہ تھا وہ خانہ کعبہ میں تھا. خانہ کعبہ میں کسی نے اس سے کہا دیکھ یہ مجنون ہے. مجنون کو اپنی والدہ نے کہا تو لیلا کے محبت میں برباد ہو گیا، سکڑ گیا، تجھے کیا ہو گیا افسوس. کہا جاؤ خانہ کعبہ میں جاؤ، حج اور حج الاسود کو پکڑ کے دعا مانگنا، یا اللہ مجھے لیلا کی محبت سے آزاد کر دیا. کس نے سب سکھایا؟ اب اس واقعے پہ رونا نہیں کوئی، رب رو گے تو میرا مزہ خراب ہو جائے اور نہ ہی نعرہ لگا. تو اس نے کہا کہ آپ دعا مانگنا کس پہ؟ حج الاسود کو پکڑ کے، کعبے کی غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنا کہ یا رب مجھے لیلا کی محبت سے آزاد کر دے. تو مجنون چلا آیا خانہ کعبے میں، جو ہی داخل ہوا اس نے 7 چکر طواف کے لگا. کتنے چکر لگانے ہیں؟ اب باری آ گئی اس حج الاسود کو چومنے کی اور دعا کرنے کی. جب وہ آیا بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ کے بیچ میں آیا، حج الاسود پہ پوچھا. جب سر حج الاسود میں رکھنا تھا، زبان حج الاسود پہ لگانے والی تھی، ٹھیک اسی وقت ایک عربی تھا، اس کی بیوی گم گئی لوگوں کے بھیڑ میں، اور اس عربی کی زبان سے نکل گیا تعال یا لیلا، اے لیلا آ جاؤ. اس نے اپنی بیوی کو بولا. مجنون جب پوچھا حج الاسود کے بیچ میں، مجنون کے منہ سے چیخ پڑی، کہا اے کعبے والے مجھے تیرا کعبہ نہ چاہیے، مجھے میری لیلا دے دے. اور گر پڑا، گش کھایا اور بے ہوش ہو گیا. ارد گرد میں سب لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہوئے. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو بادشاہ کو کہا کسی نے ایک مجنون ہے، دیوانہ، ایک عورت سے اس کا عشق ہے، اس کا نام لیلا ہے، اور اس لیلا کی محبت میں
حجر الاسود چومنے سے کافر ہے۔ اس نے کہا لیلا کو بلا کے لاؤ، یہ اس بیچاری کا قصہ بھی ختم کر۔ تو لیلا کو لے آیا۔ تو لیلا جب آئی تو بادشاہ نے دیکھا اس کو، وہ ایک کالی عورت تھی، اس کا چہرہ کالا، کوئی حسن والی نہ تھی، کوئی ایسی نہ تھی کہ جس میں کوئی فرقہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ تو اس نے اس سے کہا تو عام عورتوں سے بھی گٹھیا ہو، تیرے حسن میں کیا ہے اتنا کہ یہ پاگل حجر اسود کو پکڑنے سے نیچے گر گیا تیری محبت میں، تیرا نام سن کے۔ تو اس نے جواب دے دیا واپس، کہا بادشاہ پاگل تو ہے، دیوانہ تو ہے، مجنون نہیں ہے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھ چاہیے، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھ چاہے، نبی کو دیکھنے کے لیے عمر یا شریف تو چاہیے نا، وہ بلال چاہیے، بلال۔ ابو جہل کو کیا ضرورت ہے، وہ نبی کو دیکھ کر اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ بلال چاہیے، نبی کو دیکھنے کے لیے بلال کی آنکھ چاہیے۔ تو یہاں مولانا روم ٹوٹ گئی، عشق میں ٹوٹ گئی، اور وہ جو اس کے اندر بات تھی وہ باہر کر دی۔ کہا نادان، تیرے اندر یہ بانسری جو ہے، تیرے اندر جو بانسری ہے یہ بجتی ہے، اس سے پیغام ملتا ہے، یہ اس حقیقت میں پیغام ملتا ہے، تمہیں خبر نہیں، اس پیغام کو تو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تمہیں خبر نہیں وہ پیغام کیا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بولیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار کہا، اے مالک و مولا یا رب، تو نے